حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، یعنی کہ پچھلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر اب پھیل چکی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا حسد اور بغض، یہ پھیل گیا۔ اور فی زمانہ اگر دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس کو بندہ کہے نا کہ یار اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، اس کا تو کردار ہی نہیں ہے، جس کو برا جانا گیا وہ تو چلو برا ہے ہی ہے، جس کو دنیا اچھا سمجھتی ہے، نیک سمجھتی ہے، سمجھدار کہتی ہے، ان لوگوں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن بڑی تعداد ہے جو حسد اور بغض کے اندر مبتلا ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی بری چیز ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل وہ اسی حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ دوسری چیز قتل، یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قتل کرنا ایسے کاموں میں سے ہے کہ ان کاموں سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس میں پڑ جائے پھر وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر واپسی کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ توفیق دے کسی کے صدق دل کی وجہ سے، کسی کی برکت کی وجہ سے، تو اللہ کہیں سے بھی نکال لے بندے کو، لیکن جو ایک نارمل چیز سمجھائی گئی وہ یہی ہے کہ بالخصوص قتل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پھر پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس عادت کے اندر پڑ جائے تو اس کے لیے پھر تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے حسن پرستی، کیونکہ سب سے پہلا قتل اسی بات کی وجہ سے ہوا کہ جو لڑکی زیادہ خوبصورت تھی تو قابیل نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، اور وہیں سے ابتدا ہوئی، جو حسد بنا وہیں سے آگے بڑھی بات تو قتل پہنچا، وہ تباہی کا سبب ہو گیا۔ تو حسن پرستی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ جو حسن پرستی ہے، یعنی کہ عورت کے جو محاسن ہیں، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ دوسرے تیسرے چوتھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پھر کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔